اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اچھا بھائی، یہ پہلا لیسن تھا، یہاں سے ہم نے شروع کیا ہے. I'm going to run you through this very quickly. اس میں بیسیکلی ہم نے یہ پڑھا ہے. اگر کوئی آپ میں سے پارٹیسپینٹس میں سے کوئی پڑھنا چاہتے جو نئے ہیں، ان میں سے کوئی اس جہاں سے تھوڑا سا پڑھ لے تو بڑی خوشی ہوگی. کوئی بھی نیا پارٹیسپینٹ جو ہے، پرانے نہیں، پہلے والے نہیں، نئے میں سے کوئی. سر میں پڑھوں؟ جی جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ہاذا بیتن، یہ کیا ہے؟ نعم ہاذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے. ماشاء اللہ، جید جدا، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور کوئی یہاں سے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں ماہازہ سے؟ یہ جی جی جی، گو ہیڈ. ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا جی جی، ماہازہ یہ کیا ہے؟ یہاں میرا کرسر ہاذا سریر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. کسی اور کو موقع دیں تاکہ مجھے پتہ چلتا جائے کہ کیا آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ہے. نیکسٹ ون آ جائے. یہ ہاذا کمیشن، یہ پڑھے. میں نے بہت بڑی سکرین کی ہوئی ہے، نظر آ رہا؟ آپ سکرین آپ ہاذا کلبن، کیا یہ کتا ہے؟ لا نہیں. ہاذا کتن، یہ بلی ہے. بلی یا بلہ ہے؟ یہ میل ہے، یہ بلہ. میل بلی. ٹھیک ہے. ہاذا ٹھیک حصان، کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا نہیں. ہاذا حمار، یہ گدھا ہے. ٹھیک، ماشاء اللہ. چلیے میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، اس میں جواب دے دیں. ہیں ٹھیک ہے. ایک جہاں ما آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں من آیا ہے، اس کا کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ جی سر میں پہلی کلاس بتاؤں. والے نہیں، نئی کلاس، نئے سر ممبر میں جو ہیں. بتاؤں، جی ماں جو غیر جاندار چیز ہوتی نا اس کے لیے ہوتا ہے، اور من جو ہوتا ہے جاندار کے لیے ہوتا ہے. صحیح. اور ماں جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ وہ عاقل نہیں ہوتے. ٹھیک، یعنی ماں کا استعمال زیادہ ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں، اور من جو ہے وہ جاندار کے لیے استعمال جی ہوتا ہے. جاندار کے لیے. صحیح صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیٹس ویری گڈ. اللہ کا شکر ہے، آپ سب کافی واقفیت ہے آپ کو. تو ہم ابھی چلتے ہیں پھر ان الفاظ کی طرف. اس میں سب کو یہ الفاظ جو ہیں وہ تقریباً آتے ہی ہوں گے. میں آپ کو جلدی جلدی ریکیپ کر کے اپنے ساتھ ملانا چاہ رہا ہوں. یہ دوسرا سبق آ گیا ہے، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے، مگر اس میں ذالے کا جو ہے نا اس کا استعمال ہوا ہے. پہلے میں ہم نے ہاذا کا استعمال کیا تھا، اس میں ذالے کا، جس کے معنی ابھی آپ بتائیں گے. تو یہاں کوئی یہ جملہ پڑھ سکتا ہے ہاذا یہاں سے؟ باری جی نا، ماشاء اللہ. نہیں، آپ کی میں بات سمجھ رہا ہوں. سب کو موقع دیں، مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو لیول ہے کہاں، پھر میں اس حساب سے ہی آپ کے لیے جو ہے نا لرننگ سٹائل وہ اسٹیبلش کر پاؤں گا. جی السلام علیکم، میں پڑھ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام. جی جی، ہاذا مسجد و ذالک بیت سے اس کا ترجمہ کیجئے. ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے، وذالک بیتن، اور یہ ایک گھر ہے. ہاذا حصان، یہ ایک وہ گھوڑا. ایک گھر ہے نہیں، وہ ہاں ایک وہ گھر نہیں. صحیح، وہ وہ ایک گھر ہے. وہ ایک گھر ہے، صحیح. سوری. جی جی، میں دیکھ رہا تھا ہاذا کوئی بولے. حصان، ہاذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے، وذالک حمار، اور وہ ایک ماشاء گدھا ہے. اللہ، وہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب آپ نے یہاں سے مجھے یہ بتانا کہ یہ جو میں جس کے نیچے یہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ یہ ہے سر، کوسچننگ سینٹینس بن گیا نا اب. اچھا، سوال پوچھنے کے لیے کا جی استعمال ہوا. ابھی اس سے جی، پہلے بھی تو سوال پوچھے ہیں، اس میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ اس میں ماں ماں، تھا، من تھا. ماشاء اللہ. اور ابھی اب ایک آپ نے جواب دیکھا تھا نام، اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ لا لا، کیا؟ لا مینز نہیں. نہیں،
نعم جی اور لا حسب، ان جی کو حرف الجواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ حرف جواب دیتے، جواب، جواب. جی ٹھیک ہے، اس شکریہ. سے آپ جواب. ذالکا کلبن، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا نہیں. ذالکا سوری، کتن، کیا وہ ایک کتا کیا ہے؟ وہ کیا ایک کیا کتا وہ، ہے؟ جی سوری جی، اس میں سوری. اکثر ہو جاتے ہیں. ہاں، جی لا جی نہیں. ذالکا کتن، وہ ایک بلی ہے. ہاں ٹھیک. کتن جو ہے نا دراصل میسکولن ہے، اس اچھا کی اور مونس اس کا ہوتی ہے، کتتون ہوتی ہے اس کی مونس. کتا ٹھیک. ٹھیک، ماشاء اللہ، جی جدن، ویری گڈ نیوز، ماشاء اللہ. تو ابھی ہم، میرے خیال میں اس کی اتنی اس میں زیادہ نہیں ہے، مگر یہ جو ہے نا آپ اس کا کوئی ترجمہ کر لے، حاضہ جہاں سے، جہاں میرا کرسر نظر آ رہا ہے. ہاضا سکرون، یہ چینی ہے، وہ ہاضا لبنون، اور نو نو، وہ دودھ ہے. وذالک. او سوری، وہ ذالک کا لبنون، اور وہ دودھ ہے. ہاں. اچھا، یہ اس کو ہم نے ابھی ایسے ہی پڑھنا ہے. لبنن میرے خیال ٹھنڈے دودھ کو عرب کہتے ہیں، الحلیب گرم کو کہتے ہیں، ایک لفظ آئے گا تو کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. ان سے کہیے کہ اب وہ اگر میری آواز سن رہی ہیں تو آپ اس میں بالکل نہ گھبرائیں. یہ ایک تھوڑا ریکیپنگ ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایکسرسائز میں کر رہا ہوں جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، تاکہ اسٹوڈنٹ کا جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، تو اس کے مطابق پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دو گروپ ہیں اور ان میں 20 لیسن کا اور ایک لیسن کا فرق ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ کنسیڈریشن کرنی پڑیں گی، جس کے اوپر بعد میں بات کی جاتی ہے. میں آپ کو درس کی طرف لے کر جا رہا ہوں، تاکہ آپ جو ہے نا درس، آپ کو جن لوگوں کو ہمارا طریقہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ان سے آپ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے جائیں، جو سمجھ آتا ہے وہ سمجھیں، جو نہیں سمجھ آتا وہ ہم بعد میں سمجھا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اگنواس؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. چلیے. آپ میں سے کوئی جو نئے لوگ ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی والنٹیئر ہو جائے جو اس کو پڑھنا شروع کرے. ترجمہ کر لیں گے ہم. الکتاب، ٹھیک ہے. جمال الجمال. القلم مکسور. الباب مفتوح. ٹھیک. الولد جالس. المدرس واقف. ٹھیک، چلیے یہ بھی پڑھیں. الکتاب جدید و قلم قدیم. الحمار صغیر و حصان کبیر. جی، وا کو علام کے ساتھ ملانا ہے. والقلم، ٹھیک ہے. والحسان. جی. آج کا جو درس ہے نا وہ اب میں آپ کو پہلے اینڈ پہ لے جاتا ہوں اس کے. یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے جو معنی ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس میں ووکیبلری میں. سر ایک ہینڈ ریز ہے تو پلیز اس کو بھی دیکھ لیں. اب جی جی، کس کا ہے؟ امبرین ہے کوئی؟ جی 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 جی، امبرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. 2 کوسچنز ہیں میرے. ایک میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف کیا عربک لینگویج ہے یا یہ عربک فار دا قرآن ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم ایکسرسائز کر رہے تھے اس میں وا کا آ رہا تھا، وا ذالکا. تو نارملی جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو وا کا مطلب اور پڑھتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر دیں. جزاک اللہ. ٹھیک. جزاک اللہ خیرہ.
آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو کلاسیکل عربک ہے نا، اسٹینڈرڈ ماڈرن عربک، جو قرآن مجید کی جو عربک ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہم فصحا کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں، جس کو فصحا کہتے ہیں. شاید آپ نے یہ لفظ سنا ہو. 3 قسم کی زبان عربی ہے نا اس وقت. ایک وہ ہے جو ڈائلیکٹ جس کو کہتے ہیں، لوکل جو زبان ہوتی ہے. ایک ہے وہ جو اسٹینڈرڈ عربک جو الجزیرہ اور نیوز پیپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اور ایک وہ لینگویج ہے جو فصحا ہے، جس کو کہتے ہیں جو قرآن کی لینگویج ہے. تو اس میں میرا مقصد تو یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید سے جڑیں، اور قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایک مادری زبان سیکھتے ہیں اس طریقے سے اس کو سیکھیں. اور اس میں ہم اس لیے گرامر پر زیادہ زور نہیں دیتے، یعنی وہ گرامر کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو میں نہیں یوز کرتا زیادہ تر. اگر کوئی پوچھے تو بتا بھی دیتا ہوں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جب گرامر کی ٹیکنالوجی اور اس کی اونچ نیچ میں لوگ جاتے ہیں تو وہ پھر کلاس چھوڑ کر ہی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو ہم اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. تو دوسری جی بات میں جو سمجھ رہی ہوں. جی جی، جی دوسری کیونکہ بات یہ ہے گرامر کہ تھوڑی ڈیپ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. جی صحیح، مشکل تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے سامنے جو مراکو سے تھے ان کو کہہ دیا کہ میں نے کہا کہ عربک لینگویج از ویری ڈیفیکلٹ، and he went very mad. He said, brother Ashfaq, what are you saying? Are you more knowledgeful than Allah subhanahu wa ta'ala? تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ یہ لینگویج ہم نے آسان کر دی ہے آپ کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مشکل ہے. تو اس دن سے تو میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ عربی زبان مشکل ہے. مشکل ہے، جی بالکل. اصل میں تو کانسیپٹ تو ایسے ہی آتا ہے کہ مشکل جی نہیں ہے، اور کوئی بھی ہم نے چیز بنا دی ہوئی ہے نا، وہ جی. جو ہمارے ساتھ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کافی ڈیپ ہے، یعنی کہ آپ کو روٹس آپ کو بتا دیتی ہے. جو عربک سوری جو گرامر آپ کبھی بھی کسی لینگویج کی پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو روٹس تک لے جاتی ہے، آپ کو ایک ایک چیز باریکی کا اس میں پتہ چل جاتا ہے. تو میں جی صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. تو انشاءاللہ بس ٹھیک ہے، قرآنک عربک ہے تو اٹس فائن. اور وہ تھوڑا جی وا اس کا میں بتا دیں کہ وا کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں قرآن میں. تو ہم جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اور وہ ملتا ہے سیم ہی، اس کا ٹرانسلیشن. سیم ہی طریقہ ہے. واؤ کی بہت ساری قسمیں ہیں، اچھا واؤ کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں سے اب جو اس قسم ہم جو استعمال کر رہے ہیں، جیسے یہاں ہے اقرا وقتب. اقرا ریڈ، و اکتب ہونا چاہیے، مگر یہ جو الف ہے ابھی آپ کو نہیں شاید پتا ہو یا پتا ہو، ہم اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تو اس سے جڑ جاتا ہے. تو واؤ کے معنی یہاں اینڈ ہی ہوں گے. ابھی تک ہم نے جو بھی واؤ پڑھی ہے نا اس کے معنی اینڈ ہیں، کیونکہ واؤ کے قسم بھی ہوتا ہے نا، اس کا معنی ایک والعصر، زمانے کی، اس عصر کے زمانے کی قسم، ٹھیک ہے نا. تو جی اس کے واؤ کے ایک معنی بھی ہوتے ہیں حال کے. تو ان چیزوں میں آپ ابھی نہ جائیے، اتنا ہی سمجھ لیں کہ اس کو عطف کہتے ہیں عربی میں. مگر واؤ اینڈ یعنی ملانے کے لیے ایک چیز کو دوسری سے. اقرا پڑھو، وقتب اور لکھو. ٹھیک، ٹھیک ہے، صحیح، جزاک اللہ. صحیح سمجھے آپ کے جواب آ گیا. اچھا، تو ابھی ہم پھر کرتے ہیں اس کو، آگے چلتے ہیں تھوڑا. میں جہاں سے آپ سب کے پاس نا ایک نوٹ پیڈ ہونا چاہیے اور پین، جب بھی آپ کلاس میں آئیں یہ مسٹ ریکوائرمنٹ ہے. یہ لیسن تھوڑا سا لمبا ہے اور ہم یہاں سے شروع کریں گے اس کو، کیونکہ یہ جو پہلا حصہ ہے ہماری میٹنگ کا وہ بھی تھوڑی دیر میں ختم ہونے والا ہے. تو اس میں جو پوائنٹس ٹو ریمبر ہے نا وہ آپ لکھ لیں. یہاں بہت آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جو انڈیفینٹ ہوتی ہے، جیسے یہ بتا رہے ہیں انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکل. تو اس کا مطلب یہ ہے ویری سمپل لینگویج میں کہ بائتن جو ہے نا یہ انڈیفینٹ ہے، اور البیتو جو ہے وہ ڈیفینٹ ہے.
تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں اے ہاؤس، تو اس کو ہم عربی میں کہیں گے بیتن. اور ایک جو خاص ہاؤس ہوتا ہے جیسے وائٹ ہاؤس ہے یا ہمارے پاکستان کی سپریم کورٹ کا ہاؤس ہے، تو وہ خاص بن جاتے ہیں. تو اس کو خاص بنانے کے لیے ہم ایک آرٹیکل استعمال کرتے ہیں. انگلش میں اس کو دی کہتے ہیں اور عربی میں ال کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں لام اور تعریف کہتے ہیں. جن لوگوں کو شوق ہے وہ لکھ لیں بے شک، لیکن بعد میں بھی اس پہ ہم بات کریں گے، ابھی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اتنی بات آپ سمجھ جائیں. اس میں سے کوئی بھی جو ہے نا، حق نواز آپ ریپیٹ کریں میں نے کیا کہا. جی سوری صاحب میں نے نہیں سنا، آپ ریپیٹ کریں پلیز. اچھا جی، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ سب تھوڑی توجہ آپ کی دلاؤں کہ ایک ہوتا ہے انڈیفینٹ اور ایک ہوتا ہے ڈیفینٹ ناؤن. یہاں ناؤن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اصل عربی سیکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ناؤن کی پہچان کر لیں، حرف کی پہچان کر لیں اور فعل کی یعنی ورب کی پہچان کر لیں. تو اس سے آپ کو عربی سمجھنے میں بہت آسانی اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں کسی کا کوئی سوال ہے کہ انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ ہم ناؤن کیسے بناتے ہیں؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ چارٹ گروپ میں کافی سوال ہیں یا کیا ہیں؟ آپ میں سے کوئی چیک کر سکتا ہے پلیز؟ کچھ بھی نہیں ہے چیٹ گروپ میں. چیٹ میں کچھ نہیں ہے، کلیئر ہے صاحب. جی جی. تو یہ جی جی انڈیفینٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم اردو میں نکرہ بھی کہتے ہیں کہ عام کوئی بھی فرض کرو گھر ہے یا کتاب ہے، اس کو ہم کتاب کہیں گے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اور جب یہ ڈیفینٹ بنتا ہے تو یہ خاص بن جاتا ہے یا پراپر ناؤن یا معرفہ بن جاتا ہے. تو عربی میں اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں اور انگلش میں اس کے ساتھ دی لگا دیتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے ویری گڈ. اچھا، اس پہ ہم مزید جو ہے نا اس کے جو طریقے ہیں وہ ہم سمجھتے جائیں گے ایز وی گو along. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں 28 لیٹر ہیں اور 14 لیٹر جو ہیں وہ سولر ہوتے ہیں اور 14 لیٹر جو ہیں وہ جو ہیں وہ قمری لونر ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ لونر جو ہے ہمارا سسٹم، چاند کا سسٹم ہے، اس کو لونر کہتے ہیں. سن جو جس سورج کے حساب سے اس کو سولر کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں سوری میں نیلم سر، یہ پہلے بھی آپ نے کروائے ہوئے نا میں شمسی اور قمری؟ جی کروائے تھے، مگر ان نئے لوگوں کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ یہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں. اور یہ ابھی جلدی کر لیں گے ہم اپنا نیلم انشاءاللہ جس کو. تو یہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نو چینج ٹیکس پلیس ان رائٹنگ لائک شمسن جو ہے اصل لفظ ہوتا ہے شمسن. اس کی میں پریکٹس آپ کو نا اپنا وائٹ بورڈ پہ کروا دوں گا تھوڑی. ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے شمسن. جب ہم اس کے ساتھ ال لگاتے ہیں تو ال کی آواز جو ہے وہ لام کی نہیں آتی. الف جو ہے وہ سیدھا شین سے جا کر مل جاتا ہے اور شین کے اوپر ایک شدہ آ جاتا ہے اور شدہ کے اوپر فتح آ جاتی، الشمسو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی دوسری جو اس کا حصہ ہے یہ قمرن اصل ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ ہم ال استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جو لام ہے اس کی آواز آ رہی ہے، القمرو بن گیا. جب ال کی میں لام کی آواز آپ کو آئے گی تو وہ حرف قمری ہے اور دوسرا جو شمسی ہے. یہ اصل میں جب آپ اس پہ بھی کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ منہ سے نکالیں گے نا آواز تو خود بخود وہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ شمسی ہے یا قمری ہے، خود بخود ہو جاتا ہے یہ انشاءاللہ. اس پہ کوئی وری والی بات نہیں ہے، بالکل کسی بھی قسم کی اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں، خود بخود یہ آ جائے گا آپ کو سمجھ. اب نیچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تشریح جو ہے نا یہ ساری آپ نے خود پڑھ لینی ہے. اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ آپ پوچھ لینا بعد نیکسٹ لیسن میں، اس کو لکھ لیجئے گا.
تو یہ دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر جو کیسے اس کی امیشن ہو رہی ہے کہ جو الف ہے اس کو ہم پروناؤنس نہیں کرتے جب ہم واو لگا لیتے ہیں اس سے پہلے. تو یہ دیکھیں اس کو ہم واو البیتو پڑھیں گے، جب واو لگ جائے گا تو الف نکل جائے گا، والبیتو بن جائے گا. بہت آسان ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں آپ البابو مفتوحن القلم مکسورن، دا پین از بروکن دا ڈور از اوپن. بہت ہی آسان ہے. پہلی جو چیز ہے وہ جو ہے وہ اس میں ابھی میں پوچھوں گا آپ کو تھوڑا سا سوال. البابو جو ہے یہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ؟ ڈیفینیٹ ہے. آپ کو کیسے پتا؟ اور اس کے شروع میں ال آ گیا نا، الف لام جی. آیا ہے، اور اس اور کو اس نے definite بنا دیا. دوسری نشانی؟ دوسری نشانی ہے کہ اینڈ پہ تنوین کی بجائے جو ہے نا وہ ہلکا ہو گیا ہے، صرف زمہ رہ گیا ہے. جی. تو مفتوحن جو ہے یہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ؟ یہ انڈیفینیٹ ہے. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ اس پہ اینڈ والا جو حرف ہے نا اس پہ تنوین ہے، اور اور پیچھے شروع الف لام بھی نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی جدن. اب اس کے بعد آ گئی ہے آپ کے پاس ووکیبلری. تھوڑے سے میرا خیال تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں سے کوئی بھی نیا ممبر جو ہے نا وہ اس کو پڑھے جس نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا. اور میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے اس کو. آپ نے پڑھنا ہے فقیرن پور، غنیون رچ. سمجھ میں آئی نا؟ فقیرن پور کو کہتے ہیں اے پور مین اور پور پرسن، ٹھیک ہے نا. یہاں کثیرن طویلن، یہ یہاں غلطی ہے، ٹائپو. یہ پی کی جگہ ایس ہونا چاہیے، شورٹ. اس کو کریکٹ کر لیں اپنی کتاب میں آپ. یہ جو ہے نا یہ غلط ہے، یہاں ایس ہونا چاہیے، شورٹ، چھوٹے کو کہتے ہیں کثیرن، اور لمبے کو کہتے ہیں طویلن. تو اس طریقے سے اس کو پڑھنا. الرحیم فقیرun فقیرun poor غنیون rich جی جی قصیرun short طویلun tall حارun hot باردن cold واقفن standing جالسن sitting چلیے ٹھیک ہے. قدیمن old جی جی جدیدن new. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. نیلم جی سر، السلام علیکم. آپ یہاں سے پڑھیں. بعیدن اوکے. پڑھتے ہی جائیں، بس معنی تو آپ بعید، کو آتے ہی اوکے. ہے نا. جی جی. فار اوے. بعید، بعید، قریب، واسخ، نظیف، کبیر، صغیر، صغیر. سواد، صغیر، ثقیل، خفیف، الماء، الورق، جمیل، التفاح، حلو، حلون. حلو، حلون. حلو، سوری حلو، الدکان، اور الدکانو. نیچے الدکان، اور نیچے مریض. ماشاء اللہ. اس میں آپ کو تھوڑی اس میں حلون میں نا لام کے اوپر سکون ہے، ہاں جی، تھوڑا وہ میں نے آپ کو نظر ابھی نہیں آ دیکھا رہا. نہیں تھا. ہاں. حلو، جی نہیں میں نہیں، ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ. چلیے آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا. اب آپ کے پاس ووکیبلری بھی آ گئی ہے. تو اب لیسن ہمارا جو ہے وہ ہم یہ اوپر سے شروع کر لیتے ہیں. ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے ان کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آتا نا وہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے. یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا، مگر شروع سے ہی کر لیتے ہیں پھر.
یہ بھی پڑھ لیا تھا، کسی نے پڑھا تھا اس کو. یہاں سے کوئی والنٹیئر ہمارے پاس آ جائے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یہ مزہ ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں وہ جو ابھی تک نہیں نا جنہوں نے پڑھا وہ ان کو چاہیے نا، وہ ان کو چانس دے. جی میں نے نا وہ پڑھیں. اسکرین آپ سب کے لیے بڑی کی ہوئی ہے، تو پھر وہ پارٹیسپینٹس مجھے نظر نہیں آتے. اسکرین چھوٹی کرتا ہوں تو پھر آپ کو نظر نہیں آتا. اوکے. Can I read, teacher? جی جی. جی الکرسیو جی الکرسیو مکسورن، الماء بارد، القمر جمیل، البیت قریب والمسجد بعید، الحجر ثقیل والورق خفیف، اللبن حار، القمیص نظیف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہے؟ کوئی کسی کا سوال ہو اس میں؟ میرے خیال میں ایک دو سر آدمی چلے گئے میرا خیال ہے نا، جن کو وقت شاید کم ہوگا ان کے پاس. جی جی کہیے. سر آپ نے لبنان کا کہا تھا کہ کولڈ ملک کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللبن ہارن، تو کہ او یہ جی ملک جی از جی وارم، ملک یہ از ملک ہاٹ. گرم ہے. ہاں یہ ملک گرم اور ہے. وہ جو کافی وغیرہ میں آپ ڈالتے ہیں شاید اس کو وہ الحلیب کہتے ہوں گے، وہ گرم ہوتا ہے. واللہ عالم. بٹ جنرلی لبنان جنرلی فوڈ کو لبنان کو کئی علاقوں میں چیز کے طور پر بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک، جی شکریہ. تو جی اس میں کوئی ایسی انشاءاللہ دودھ ہے یا چیز ہے، ایک ہی چیز سے بنے ہوئے ہیں یہ. تو عربی میں کافی اس میں نا ویریئنس آ جاتی ہے علاقے کے حساب سے، تو اس میں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تمرین ہے، اس میں سے یہ ہم نے تو لاسٹ ویک کر لی تھی، آپ میں سے کسی نے کرنی ہے یہ؟ اس میں بہت آسان ہے کہ المسجد ہوتا ہے، پھر اس سے المسجدو بن گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اقرا وقت محادبتی آخر الکلمات، تو جو اینڈ پہ جو اس کی اینڈنگ ہے نا، ڈکلینشن ہے، یعنی وہ جو اس کا سٹیٹ ہے وہ آپ نے چینج کرنا، یعنی مسجد ان سے المسجدو بنانا ہے، ما ان سے الماء بن جائے گا، البیتو جو ہے اس کا بیتن سے البیتو ہوگا، تو آپ نے البیتو کہنا ہے. بابن ہوگا نہ کہ بابو، قلمن ہوگا پھر القلم ہوگا. یہ بھی آسان ہے، کسی نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو بی والنٹیئر. آج ہمارے سہیل ترین صاحب نہیں نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ ان کو شاید آواز آ رہی ہے، ان کا مائک نہیں صحیح ابھی ہوا. السلام علیکم. سوری سر، میری وعلیکم اصل میں السلام. آئز بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں صحیح ریڈ نہیں کر سک رہا ہوں. اللہ مائک اللہ بھی تھوڑا خراب تھا، شفاق اللہ. لیکن میں آپ کو سن رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جو نئے لوگ آئے ہیں اسپیشلی وہ نائس پڑھ رہے ہیں، اور اچھا لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. انشاءاللہ ٹھیک صحیح. چلیے آپ سنیے اور پونڈر کیجئے، پیپر اور پین ہاتھ میں رکھیے، اگر کوئی نئی چیز آپ کے لیے تو آپ لکھ لیں انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. تو پھر جب ہم بات کریں گے تو پھر تھوڑی بات اس میں تو حصہ لیں گے نا آپ، جی جی کیونکہ بات میں ضرور ہوں گا، کیونکہ میں ریڈ نہیں کر پا رہا صحیح طرح سے، تو جی جی نہیں جی صحیح بول نہیں بات ہے. سکوں. صحیح. تو ابھی ہمارے پاس 9-10 منٹ ہیں، اس کو ہم اتنی دیر تک پڑھ لیتے ہیں. جی جی وہ جی تو ہمارے پاس 2 کرن ہیں، ایک کرن امین ہے، ایک کرن خالی کرن. آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہیں گے کرن؟ السلام علیکم. میں پڑھوں؟ وعلیکم السلام. کرن کون ہے؟ یہ کرن امین ہے. جی جی پڑھیے، بسم اللہ کیجئے. المکتب مکسور، المدرس جدید، القمیص واسع، اللبن وسیحن. جی بارد. جی ہاں جی وسیع، جی اس میں نا اللبن واو اور بارد. سین کے درمیان کوئی الف نہیں ہے نا،
تو چھوٹا واول بنے گا یہ, ٹھیک ہے نا. وسیخن. वसीहुन جی اللبن بارد جی المسجد مفتوح الحجر كبير اللبن بارد والماء حار المح المهن مخ sorry مہندس. المهندس المهندس جالس والمدرس واقف نو نو, القمر یا بعيد جی جی جہاں رکیں, والمدرسن نہیں کہنا, والمدرسو, کیونکہ ال لگ گیا نا. وہی yeah. تو القمر آپ سے بعيد تھوڑے ایک دو سوال پوچھ سکتا ہوں. جی اس کلاس میں ہم جو سوال پوچھتے ہیں نا, وہ سیکھنے کے لیے پوچھتے ہیں, کسی کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں. جی سمجھ میں آئے آپ. مجھے وہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا لگتا ہے جو کہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی, بنسبت اس کے جو اس کو سمجھ نہ آئی ہو وہ کہہ دے سمجھ آ گئی. either جی you know it or you don't know it. تو اس کے لیے میں نا کبھی کبھی جانچ کر لیتا ہوں کہ آپ کے خیال میں المہندسی جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے یا انڈیفینیٹ. یہ ڈیفینیٹ ہے آپ اس کی تشریح کریں. جی کیونکہ اس کے شروع میں ال لگ گیا ہے, یہ خاص ہو گیا ہے, اور اینڈ پہ جیسے وہ اس میں تنوین نہیں آ رہا. تنوین. دیکھا, مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو تنوین کا بھی پتا ہے اور آپ کو جی ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ کا بھی پتا ہے. تو اسی طریقے سے جالسن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جالس کا میننگ نہیں پتا مجھے. جالسن مجلس سنی ہے کبھی لفظ؟ جی 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 مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو اس سے یہ ایسے ہی, ایسے عربی بہت آسان ہے اللہ کے فضل سے, آپ کو لفظ آتے ہیں بہت, مگر وہ ان کا چونکہ الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے کہ ہمیں معنی نہیں آتے. تو جالسن کا کیا معنی ہوگا پھر؟ مجلس ہو گیا یہ. نہیں, المہندس کس کو کہتے ہیں؟ The engineer, the engineer is sitting and the teacher or the professor is standing. Waqifun, standing. اوکے اصل ٹھیک میں ہے. میں فرسٹ ٹائم ابھی کلاس لے رہی, اس سے مجھے اتنی وکیبلری کا نہیں پتا. اچھا, ابھی اس سے پہلے نا کسی نے کہا تھا اللبن ہارن, تو ابھی یہ دیکھیں اللبن باردن بھی آ گیا. جی چلیے یہ کمپلیٹ کر لیں آپ. القمر بعیدن. القمر بعید المندیل نظیف. المندیل نظیف, ٹھیک ہے نا. جب ال آ جائے گا تو تنوین ڈس اپیئر ہو جائے گی. مندیلن کہہ سکتے ہیں, المندیلن نہیں کہہ سکتے, المندیلو کہیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک دو میں آپ سے اور لے لیتا ہوں. ثنا آئی فون ریزڈ ہینڈ. جی جی السلام ثنا. علیکم. میرا ایک کوشچن ہے, وعلیکم السلام. میں پڑھ چکی ہوں پہلے, ویسے میں پڑھنا نہیں چاہ رہی, میں کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں ایک, کیونکہ یہ دوسری دفعہ ورڈ میرے سامنے آیا ہے, المدرس جدیدن. تو آپ نے ابھی کہا تھا کہ اس کو مدرسن نہیں پڑھنا, مدرسو پڑھنا ہے, لیکن اس کے اوپر زبر دکھ رہی ہے مجھے شد کے ساتھ. تو یہ مجھے تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے کہ یہ لفظ کی کیا صحیح پروننسیشن ہے. یہ مجھے اور بھی کسی کو اوپر اس کے زبر نظر آ رہا ہے؟ یہ شد والا کے جملہ ساتھ جی نمبر 2 پہ جو ہے المدرس جدیدن, لیکن آپ المدرسو ہے, یہ مدرہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اس کو یہ کتنا بڑا شدہ کے نیچے ہے اس لیے. شدہ کے نیچے ہے زیر لگی ہوئی. عربی میں 2-3 طریقے ہیں لکھنے کے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. سنا میرے ساتھ رہیے گا, انٹریکٹیو. جی جی مدرسن لفظ ہوتا ہے ٹھیک عربی. ہے. ایک عربی دانوں کا جو عربی ممالک ہیں, جیسے مصر ہے اور سعودی عربیہ ہے, ٹھیک ہے, جی جی اور ایک عرب نما ملک ہے پاکستان. ٹھیک وہ جب ہم عربی لکھتے ہیں تو ہم عربی کو اردو میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں ہم مدرسن لکھیں گے تو رے کے نیچے زیر ڈالیں گے, کسرہ جس کو کہتے ہیں عربی میں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. عرب جب شدہ کے نیچے جو لفظ جس کے اوپر شدہ ہوتے ہیں, جو مشدود ہوتا ہے نا یا مشدد ہوتا ہے, جی
اس کے نیچے نہیں لگاتے نہ ہی اوپر لگاتے ہیں. وہ شدہ کے اوپر تو ہم بھی لگاتے ہیں اگر فتح ہوگا تو، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ شدہ کے نیچے ہی فتح بھی لگاتے ہیں اور کسرہ یعنی زیر اور زبر دونوں جو ہیں شدہ کے یا نیچے لگائیں گے یا اوپر. یہ دیکھیں ٹھیک یہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ زیر لگی ہوئی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم یہاں لگاتے ہیں، ہم یہاں لگاتے ہیں. میں اس ہم لیے اوپر پوچھ رہی ہوں شدہ نا کہ لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. جی 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 میں آپ کے جواب دے رہا ہوں اور آپ جی اس کو سنیے اور سمجھیے، پھر آپ کو دوبارہ پوچھنے کی انشاءاللہ ضرورت بھی نہیں رہے گی اللہ کے فضل سے. جی میں سمجھ المدری، گئی. مدر دال کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے. ہوں اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو را کو ہم نیچے کھینچ دیں گے کیونکہ کسرہ ہے، اور کسرہ تو کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کو کھینچنا. مدرسو بن جائے گا. المدرسو اگر ویسے بھی پڑھنا ہو تو مدرسون پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک، مجھے جو سمجھ آ گئی یہ بالکل. آپ کو یہی نہیں ہے، یہاں بھی ملے گا. ہاں جی، یہ 8 اس نمبر لیے پر میں نے بھی ایسا ہی. کوشچن کر لیا نا، میں کنفیوز جی ہو رہی تھی تو نہیں مجھے نہیں، یہ آپ کو چیز کنفیوز بالکل نہیں نئی ہونا. میں نے سیکھی ہے. آپ بات میری سنتے جائیے، جی جی پھر آپ کنفیوژن سے نکلیں گی. اب اسی جی. کے نیچے دیکھیں اللبنو ہے، اس کے اوپر فتح اوپر لگی ہوئی ہے. ہوں یہ دیکھیں تو تھوڑی سی آپ کو توجہ دینی پڑے گی ثنا. تو جی آپ بالکل سمجھائیں، سمجھی نہیں جائیں گی بلکہ ہمیں بھی سمجھایا کریں گی انشاءاللہ. جی میں سمجھ گئی. اب جتنے بھی یہ لفظ ہیں شد والے، ان میں فتح ہو یا مطلب زیر یا زبر کوئی بھی ہو، وہ شد کے اوپر یا نیچے ہی ہوگی. ہاں جی. اب ہارون کو دیکھیں، اس پہ ہوں بھی شدہ ہے رائٹ. تو جزاک شدہ اللہ، کے بہت اوپر شکریہ. لگے. سمجھ جی جی یہ میری بہت بڑی انشاء کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہے. تھینک یو. اللہ جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. اللہم زادک علم انشاءاللہ. اللہ آپ کے علم میں برکت دے اور بڑھائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ علم دو جس میں بینیفٹ ہو، جو مفید علم ہو انشاءاللہ. آمین آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو ابھی آپ کا کوئی اور اس پہ کوئی بھی آپ کو اشکال ہو تو بتائیے. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اللہ کے فضل سے. عربی سر ایک بہت ہی دفعہ آسان. نا، ایک دفعہ سارے جو یہ نئے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اردو میں بتا دیں یا انگلش میں، جو بھی آپ ایزی لگے. یہ نئے الفاظ ہیں جی. جی 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 جیسے یہ مقصورن ہے، یہ سارے. جی جی مقصوراً ٹوٹا ہو. اچھا وہ دیے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں یہاں. یہاں ایک تو یہ ہے الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہمارے پاس پوری ووکیبلری ہے. میں اس کی طرف لے جا کر پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں ہم. اس کو اگر آپ کو وقت ملے گا نا اس کو پڑھنا ضرور انشاءاللہ. یہ دیکھیے یہ سارے لفظ جو ہے نا یہاں ہیں، یہ جو ہیں ان کے تو معنی آپ کو آتے ہوں گے نا، یہاں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے کسی کو کوئی معنی تو خود بخود سمجھ آ رہے ہیں نا، لکھے ہوئے ہیں سارے. تو باقی جو نہیں لکھے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. مکسورن بروکن یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. مفتوحن اوپن. سر یہ مفتاح چابی کو بھی تو کہتے ہیں. جی میں اس کی طرف آتا ہوں. اوکے، وہ تھوڑا سا رائم کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. جی 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 مفتاح چابی کو کہتے ہیں، صحیح ہے. یہ لفظ نکلا ہے فاتحہ سے. اب آپ روٹ کی طرف جا رہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. فاتحہ سے نکلتا ہے یہ لفظ. جو ہم الفاظ کے اوپر فتح ہوتی ہے نا وہ بھی یہیں سے نکلتا ہے. جب ہم منہ کو کھول کر جب الفاظ جو ادا کرتے ہیں نا ان کے اوپر فتح لگی ہوتی ہے. ان نجم بعید. بعید کے معنی آتے ہیں جی دور. جی، اور رجل کے معنی ہوتے ہیں the man اور واقف مین. standing. ٹھیک ہے. تو فاتحہ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم فتح جو ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹو اوپن.
اس سے پھر الفاظ بنتے ہیں، نئے نئے الفاظ. اسی سے لفظ بنے گا. جب ایک دروازہ کھلا ہوگا تو اس کو مفتوح کہیں گے. ٹھیک ہے، وہ کھلا ہوا ہے لفظ، اس کے روٹ لیٹر وہی ہوں گے، فا، تا اور ہا. سمجھ آئی؟ کس کا سوال یس تھا؟ سر، میرا سر نیلم کا. جی جی سر نیلم، سمجھ آپ آ گئی. میرے ساتھ رہیے. نیلم، اس میں آپ نے نیکسٹ سٹیپ پہ آپ چلے گئی. ابھی ہم اس کی طرف بڑھیں گے، لیکن آپ نے صحیح کہا ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں. وہ آگے جی درس میں آئے گی. اگر انہی الفاظ سے نکلے مفتوحن، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم مفتح لی ابواب رحمتی کا پڑھتے ہیں نا، جی جی تو وہ بھی یہیں سے ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیجئے میرے لیے رحمت کے دروازے. مت کے دروازے. ہاں ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ کی کوئریز؟ جی جی سر سمجھ آ رہا اوکے اوکے. آپ نا جو آپ نے سوال ہوتے ہیں وہ لکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم ان کو ایکسپلین کیا کریں گے. اس سے آپ بہت جلدی سیکھیں گے، اور پھر آپ اس کو ری وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سوال لکھا ہوا ہوگا تو اس کا جواب بھی آپ لکھیں گے، تو اس میں پھر آپ کی بھی ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. ان الفاظ کے میں معنی بتا کر پھر لیسن کو روکتا ہوں. ٹھیک ہے. القمر، دا مون، جدید، نیو، مگر یہ ڈیفینیٹ ہے. القمر انڈیفینیٹ ہے، القمر ڈیفینیٹ ہے. قدیم، پرانا، جدید کے الٹ. وسیخ، گندا، نظیف، کلین، صاف. حار، گرم، بارد، ٹھنڈا. صغیر، چھوٹا. کبیر، یہ سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں نیچے بھی، ان کو دوبارہ بھی آپ چیک کر لیں. کبیر، بڑا. مفتوح، کھلا ہوا. مکسور، ٹوٹا ہوا، بروکن. ثقیل، ہیوی. دیکھیں وہ حدیث مبارکہ آپ نے یاد کی ہوگی، مجھے یقین ہے انشاءاللہ. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، ثقیلتانی علی المیزانی. وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں جو حدیث آئی اس میں ثقیل کا لفظ اور خفیف کا لفظ آئے ہیں. خفیف ہلکے کو کہتے ہیں. کلمتانی خفیفتانی، جو دو جملے ہیں وہ بہت ہلکے ہیں، علی اللسانی، زبان کے اوپر. تو جمیل، خوبصورت کو کہتے ہیں. اس کا الٹ نہیں دیا، وہ ہوتا ہے قبیح، اگلی. واقف، کھڑا. جالس، بیٹھا ہوا. سہیل صاحب، آپ کو اور کسی لفظ کے معنی پوچھنے ہیں؟ نہیں سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تقریباً تھینک یو. سب کے ہی میں نے کور سر کر ایک دیے. بات. جی جی سر، یہ واقفون جو اردو میں واقف ہوتا ہے اس سے تھوڑا وہ سا نا ہم لوگ ہم یو کنفیوز نو ہو واٹ جاتے آئی مین، ہاں ہیں. کنفیوز ہو جی جاتے ہیں. جی جی، وہ میرا حالانکہ میں واقف ہے. سمجھی. جی جی جی. بالکل. تو نہیں یہاں پہ نہیں واقفون جو ہے وہ بےچارا بیٹھا ہوا ہے، نہیں کھڑا. کھڑا ہے. سوری. جی جی. واقفن یہ عربی کا لفظ وقفہ سے نکلا ہے. واو، واقف. قاف اور فا سے وقفہ. اب سعودی اوکے. عرب میں جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کف، رک جاؤ، سٹاپ. اوکے. جی جی. تو یہ اردو والے الفاظ جو ہے نا ان کا تھوڑا استعمال جو ہے ہم نے غلط وہ کر لیا ہوا. ہاں وہ میرا اوکے. واقف ہے، وہ میرے ہاں جی. جاننے والا ہے. تو ہاں جی. اصل میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے وہ آپ کا واقف ہے نا. جی آپ جی جی. جو آپ کے خیالات ہیں وہی اس کے خیالات ہیں، تو اس لیے وہ واقف ہے آپ کا. ٹھیک ہو ٹھیک ہے گئی. نا؟ جی جی. کہ کوئی اور سوال تو جہاں پھر ہم اس کو روکیں گے، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کسی کا کچھ سوال نہیں ہے تو پھر روکیں. جہاں پر بھی کوئی ہے سوال کسی کا، مجھے تو نہیں نظر آ رہا کوئی ہینڈ ریز. سر ایک کوئی ہے، ہوم ورک ہے؟ ثنا کا ہے. جی جی. سر کوئی ہوم ورک ہے؟ نہیں وہ تو ابھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں. ہوم ورک یہ ہے، اچھا کیا آپ نے مجھے یاد کروا دیا. یہ ثنا تھی. کرن سر. کرن ہوم ورک یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس لیسن کو، لیسن نمبر 3 کو پڑھنا ہے، لیسن نمبر 1 کو پڑھنا ہے، لیسن نمبر 2 کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں، اور آپ کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو آپ نے لکھ لینا ہے.
پھر نیکسٹ لیسن ہم شروع کریں گے تو اس میں پہلے سوال جواب لے لیں گے اور اس میں جو مشکلات ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے وہ ہم آسان کر لیں گے، حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور کسی کی کوئی بات؟ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تو میں دعا کر لیتا ہوں۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ و صدق رسول۔